ہم سے ہرگز یہ نہیں کہا گیا کہ تمہاری انٹیلیکٹ یا تمہاری نالج، تمہاری ڈگریز یا تمہارے میڈلز، تمہارے کریئرز یا تمہارے پروفیشنز، تمہارے رینکس یا تمہارے ڈیزگنیشنز، تمہارا اسٹیٹس یا تمہاری انویسٹمنٹس، تمہاری پراپرٹیز یا تمہارے بینک بیلنس، ایسا کچھ نہیں کہا گیا۔ معزز احباب و سامعین، السلام علیکم۔ یوں تو اللہ تعالیٰ کی ہر تخلیق اپنی جگہ اہم ہے، مگر انسان اس کی تمام تر تخلیقات میں ایک بے حد منفرد اور خصوصی حیثیت کا حامل ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ ہر تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ اس انسان کی زندگی کی کہانی، جو کہ بالکل منفرد اور اچھوتی ہوتی ہے، تیار کر لیتے ہیں اور پھر اسے دنیا میں بھیجتے ہیں۔ اللہ کا بنایا ہوا ہر انسان دوسرے انسان سے شکل و صورت یا صفات میں بہت حد تک مماثلت بھی رکھتا ہے اور کسی حد تک الگ، مختلف اور منفرد بھی ہوتا ہے، اور اس کے باوجود ہر انسان اپنی جگہ بے حد اہم اور اللہ تعالیٰ کے پلان میں بے حد ضروری بلکہ انڈسپینسبل ہے۔ یہ تو صرف ہم انسانوں کی اپنی سوچ، اپنی پسند ناپسند ہوتی ہے، جس کی روح سے ہم لوگوں کو درجات میں بانٹ دیتے ہیں۔ کسی کو بہت زیادہ مقبولیت بخش دیتے ہیں اور کسی کو رد کر کے بے وقت کر دیتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی انسان دنیا میں بھیجتے ہیں، ایک منصوبے کے تحت اور ایک مخصوص زمانے میں مختلف صلاحیتوں، مختلف اوصاف سے نواز کر۔ پھر اب یہ انسان کی اپنی صوابدید پر ہے کہ وہ اپنے مثبت اوصاف کو کیسے اور کتنا پروان چڑھاتا ہے، منفی رجحانات سے کیسے دامن بچاتا ہے اور اپنی صلاحیتوں کو کب اور کیسے منظر عام پر لاتا ہے۔ بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ انسانوں کا ایک رف سا خاکہ بناتے ہیں، یعنی یہ کہ وہ کس جگہ، کس ماحول اور کس خاندان میں کس شکل و صورت کے ساتھ اور کن صلاحیتوں کے ساتھ دنیا میں بھیجا جائے گا۔ اب اس خاکے میں رنگ بھرنا انسانوں کا کام ہے، اور کون سا انسان کیسا اور کتنا رنگ بھرتا ہے اور اس خاکے کو خوبصورت اور دلکش بناتا ہے یا پھر سارے خاکے پر سیاہی پھیر دیتا ہے، یہ ہر ایک کا انفرادی عمل ہے۔ ورنہ اللہ نے تو ہر جاندار اور خصوصاً انسان کو ڈھیروں ڈھیر نعمتیں عطا کی ہیں، اتنی کہ ہم ان کا شمار بھی نہیں کر سکتے، اور شمار ہی کیا، اگر ہمیں ان کا مکمل ادراک بھی ہو جائے تو ہماری زبانیں اللہ کا شکر اور جبینیں اس کا سجدہ کرتے ہوئے نہ تھکیں۔ مگر یہ بھی اللہ کا کرم ہی ہے کہ اس نے ہم سے اس کا تقاضا بھی نہیں کیا، اور جو کیا وہ اتنا مختصر اور ہمارے حق میں بہترین کہ اس کا بھی علیحدہ سے شکر بنتا ہے۔ یہ بات ہمارے قلب و ذہن میں اچھی طرح راسخ ہو جانی چاہیے، یعنی دل و دماغ میں بیٹھ جانی چاہیے کہ سارے انسان اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ایک ہیں، نہ کوئی بڑا نہ چھوٹا، نہ بہتر نہ بدتر۔ ہم سے ہرگز یہ نہیں کہا گیا کہ تمہاری انٹیلیکٹ یا تمہاری نالج، تمہارے ڈگریز یا تمہارے میڈلز، تمہارے کریئرز یا تمہارے پروفیشنز، تمہارے رینکس یا تمہارے ڈیزگنیشنز، تمہارا اسٹیٹس یا تمہاری انویسٹمنٹس، تمہاری پراپرٹیز یا تمہارے بینک بیلنس، ایسا کچھ نہیں کہا گیا۔ بلکہ اگر اللہ کی نگاہ میں ذرا سی بھی کوئی بات ایک انسان کو دوسرے سے ممتاز کرتی ہے تو وہ تقویٰ ہے، یعنی اپنے خالق، اپنے پروردگار پر ایمان اور اس کے آگے جواب دہی کا احساس۔ حالانکہ یہ تو اللہ تعالیٰ بھی جانتے ہیں کہ انسان میں بہت سی باتوں کا فرق ہوتا ہے۔ دنیاوی لحاظ سے کوئی بڑا ہوتا ہے، کوئی چھوٹا، کوئی امیر، کوئی غریب، کوئی عقل مند، کوئی بے وقوف، کوئی محنتی، کوئی سست الوجود۔ پھر کسی نے علم اور تعلیم و تربیت کو زندگی میں اہمیت دے کر اسے بڑی تگ و دو اور بڑی کوششوں سے حاصل کیا ہوتا ہے، اور کوئی اپنے جہل پر ہی مطمئن بیٹھا ہوتا ہے۔ یہ تمام اوصاف انسان کو دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے کام آتے ہیں، اور اس عارضی دنیا یعنی اس ٹیمپرری ورلڈ میں they come in handy, but basically they are part of the Almighty's plan.
اگر کوئی ٹیلنٹڈ اور انٹیلیجنٹ ہے یا پھر اس کا آئی کیو لیول لو ہے تو اس میں اس کا اپنا کوئی کمال یا قصور نہیں، بلکہ اسے تو اللہ تعالیٰ کا ہر درجے شکر گزار ہونا چاہیے کہ انہوں نے اس کی آزمائش اس بات میں رکھی جو انہوں نے اس کے لیے بہتر سمجھی، اور کیا وہی نہ جانے گا کہ انسان کے لیے کیا بہتر ہے جو اس کا بنانے والا، اس کا تخلیق کار ہے۔ اسی میں اس نے انسان کے لیے زندگی بھی رکھ دی اور آزمائش بھی۔ اب اس پر پورا اترنا یا نہ اترنا انسان کا اپنا عمل ہے۔ دنیا کا مقام و مرتبہ اسے صرف ورلڈ ریکگنیشن دے سکتا ہے اور کچھ نہیں۔ جب وہ اس میں اسپریچول ایفرٹس ایڈ کرے گا تب ہی یہ ایمان و تقوی اسے انسانیت کی اس معراج پر لے جائے گا جو اللہ تعالیٰ کو اس سے مطلوب و مقصود ہے۔ باقی جو بھی ہوگا وہ یہیں رہ جائے گا، یعنی آگے کچھ کام نہیں آنے والا جب تک کہ اس کا مناسب استعمال انسان نے اسی دنیا میں نہ کر لیا ہو، یعنی اپنی صلاحیتوں اور اپنے مقام و مرتبے یا اپنے سرمایے کو اس دنیا میں کیش نہ کر لیا ہو، ورنہ یہی سب وہاں اس کے لیے حسرت و یاس کا سامان بن کر رہ جائے گا۔ ہم یہاں عام طور پر کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ انعامات کو اپنا حق سمجھتے ہیں اور اس رائٹ کو ایکسرسائز کرنے کے لیے کوئی بھی حد پار کر لیتے ہیں، اور یہ بالکل بھول جاتے ہیں کہ ہمیں ان تمام مراعات، تمام فیسلٹیز کے لیے اکاؤنٹیبل بھی ہونا ہے۔ انسان کو بحیثیت ایک انسان کے ریکگنائز کرنے کی بجائے جسے اللہ تعالیٰ نے مسجود ملائک بنایا تھا، فرشتوں سے سجدہ کروایا تھا، ہم اسے اپنے آپ سے کمتر سمجھتے ہیں، کبھی اس کی کم حیثیت کو لے کر، کبھی اس کی کم عقلی کو لے کر، جبکہ ہم اس دین کے وارثوں میں سے ہیں جس کے ماننے والے، جس کے مبتدی اپنے غلاموں کو بھی اپنے برابر بٹھاتے تھے، سفر میں سواری پر کبھی خود بیٹھتے، کبھی غلام کو بٹھاتے، اور آج ہم نہ صرف یہ کہ خود کو ایسے تمام انسانوں سے بہتر سمجھتے ہیں بلکہ اس کے اظہار میں بھی حد سے گزر جاتے ہیں۔ کون جانے کہ یہی بڑائی کا احساس، یہ تکبر ہمیں یہاں نہیں تو وہاں لے ڈوبے، اور بازی ایسی پلٹے کہ وہاں ہمیں انہی کے خداموں کا درجہ دے دے۔ اللہ کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں نا۔ بس مسئلہ سارا یہ ہے کہ ہم اللہ سے اتنے دور ہو گئے ہیں کہ اسی کے دیے ہوئے اختیار کا ناجائز فائدہ اٹھا کر سوچتے ہیں کہ سب خیر ہے، ہم جو چاہیں سو کریں، کسی نے ہمارا کیا بگاڑ لینا ہے۔ خیر، اللہ تعالیٰ تو جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ ایک خاص وقت پر ہی کرتے ہیں، پھر چاہے وہ سزا ہو یا جزا، مگر اگر ہم اللہ کی بتائی ہوئی راہ پر چلتے، اس کی بات مان لیتے اور اس کے کلام ہی سے کچھ استفادہ حاصل کرتے تو آج دنیا میں اتنی ترقی کے باوجود یہ بے سکونی نہ پائی جاتی۔ اب بھی وقت ہے، سو اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم اسے اپنی ناقص عقل کے تحت پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں، تاکہ ہم کم از کم اپنی اپنی کہانی کو تو بہترین انجام تک پہنچانے کی صحیح کر سکیں، اور بروز قیامت اپنے اعمال نامے میڈلز اینڈ ایوارڈز کی طرح حاصل کریں، بلکہ سب میں پراؤڈلی ڈسپلے کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس سے مکمل طور پر مستفید اور مستفیض ہونے اور اپنی عطا کردہ نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دعا ہے کہ یہ یاد دہانی ہمارے لیے کارگر ثابت ہو اور ہم یہ خوب اچھی طرح سے جان اور سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہر تخلیق کیا ہوا انسان اپنی اپنی جگہ کتنا اہم اور انمول ہے۔ نصرت جہاں ناز کو اجازت، اللہ نگہبان۔